اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جبراً شادی کی تھی۔ خیبر کی فتح کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگی قیدی بن کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے خلاف ان سے نکاح کیا اور پھر شادی کی، باوجود اس کے کہ چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا اور خیبر کی جنگ میں ان کے خاوند اور رشتہ دار بھی مارے گئے تھے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں اس بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ بنو نذیر اس لیے مکہ سے نکالے گئے تھے کہ انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا تھا اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکسایا تھا۔ اس کے بعد وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ خیبر میں رہنے لگ گئی تھیں، لیکن خیبر جانے کے بعد بھی بنو نذیر نے مسلمانوں کے خلاف اپنا پروپیگنڈا جاری رکھا۔ وہ مکہ کے قریش کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اکسانے لگے اور عرب کے دوسرے قبائل جیسے بنو غطفان وغیرہ کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسایا، یعنی خیبر مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کا مرکز بن گیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بارے میں بخاری میں اس طرح روایت آتی ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد جنگی قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، لیکن بعد میں ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حصے میں رہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ وہ قیدیوں میں سے کسی اور کو لے لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ ناظرین، یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار جنگ میں مارے جا چکے تھے اور وہ خود ایک قیدی بن چکی تھیں، اس لیے ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی وہ اس شادی کے لیے خود راضی نہیں تھیں بلکہ حالات کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھیں۔ لیکن تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ یہ نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد میں اس بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ کس طرح ان کے والد یعنی بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے مسلمانوں سے دشمنی کی تھی۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کسی کی غلطی کا بوجھ کسی اور کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار دیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، جس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں گے، یا پھر وہ اپنے یہودی مذہب میں ہی رہیں، جس صورت میں وہ اپنے قبیلے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کرنا چاہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سمجھ چکی تھی۔ میرے قبیلے میں میرا کوئی والی یا محافظ نہیں ہے اور میں کفر سے زیادہ اسلام پسند کرتی ہوں۔ مجھے واپس اپنے لوگوں کے پاس جانے سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہیں۔ ناظرین، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ
کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کی غلطیوں کا انکار نہیں کیا، یعنی وہ جانتی تھیں کہ ان کے والد نے مسلمانوں سے دشمنی کی تھی، معاہدہ توڑا تھا اور دوسروں کو ان کے خلاف اکسایا تھا، بس وہ اپنے آپ کو ان غلطیوں میں شامل کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے رشتہ داروں کی طرف لوٹ جائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اب ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سارے حالات کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے راضی کیوں ہوئیں؟ کیا کوئی عورت ایسے وقت میں کہ جب اس کا باپ پہلے ہی قتل ہو چکا ہو اور اس کا خاوند اور رشتہ دار بھی ابھی جنگ میں قتل ہوئے ہوں، کسی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سچی عورت تھیں جو سچائی کو قبول کرنے سے ہچکچاتی نہیں تھیں۔ سچ بات یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی صداقت کا پہلے سے ہی علم تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کو وہ ایک خدائی تقدیر مانتی تھی۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب میں دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ سے ایک چاند نکلا ہے اور ان کی گود میں گر گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ کو بتایا تو اس نے زور سے ان کے منہ پر تماچا مارا اور کہا کہ کیا تم یثرب یعنی مدینہ کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو ناظرین، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس خواب کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ مدینہ کے بادشاہ کے ساتھ ان کی شادی ہونا مقدر ہے، جو بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوئے۔ ناظرین، ان ساری باتوں سے ہمیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ان کی مکمل رضامندی کے ساتھ ہوئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے قبیلے میں اپنے رشتہ داروں کی طرف واپس جائیں، لیکن چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سمجھ چکی تھیں، اس لیے انہوں نے واپس اپنے لوگوں کی طرف جانے سے زیادہ اسلام قبول کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تیسری شادی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 سال تک ان کے ساتھ وقت گزارا۔ 3 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بعد بھی اسلام کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خلفائے راشدین سے محبت اور وفاداری کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے محاصرے کے دوران انہوں نے آپ کی مدد کا ارادہ کیا۔ باغیوں کے سردار اشتر نے راستے میں انہیں روکنے کی کوشش کی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپسی اختیار کی، لیکن ہمت نہ ہاری۔ اپنے گھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک ایک تختہ رکھ کر ان تک پانی اور کھانا پہنچاتی رہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف اپنے ایمان میں مضبوط تھیں بلکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پوری زندگی اپنائے رکھا۔ اسلام اور اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت اور وفاداری آخری دم تک قائم رہی۔ ناظرین، ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ایک عظیم الشان اور وفادار مسلمان کا تھا، جو اپنے عمل اور اخلاق سے اسلام کی سچائی کو ظاہر کرتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔